السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دنیا ایمان والے کے لیے، ہر ایک کے لیے گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں، رہنے کی جگہ نہیں۔ رہنے کی جگہ ہمارا دار آخرت ہے۔ دھیرے دھیرے جس گھر کی ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، ایک دن ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور اگلے گھر ہمیں پہنچا دیا جائے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ ایمان والو، جلدی جلدی رب کی بخشش لے جاؤ، ہر وہ کام لے جاؤ، کر جاؤ کہ جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم ذرا ذرا سی نیکی پہ معاف فرماتا ہے، اچھے کاموں پہ انسان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نیکی کرنے سے غلطیاں، گناہ، خطائیں کے داغ مٹ جاتے ہیں۔ آئیے جتنا زندگی رہ گئی ہے اس میں پروردگار عالم کو یاد کر لیں، اسے راضی کر لیں۔ اللہ رب العزت سارے بگڑے مقدر سنوار دے گا۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلاف میں ایک نام ہے جن کی زندگی ساری کعبۃ اللہ کی مجاورت میں، اللہ کے گھر کے پڑوس میں گزر گئی۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت بخشش کا سامان کیا ہے، مغفرت کا سامان کیا ہے؟ فرمایا جو تو گزر گئی وہ گزر گئی، جو باقی زندگی ہے اسے سنبھال لو، رب تعالیٰ اگلے بھی گناہ معاف کر دے گا، پچھلے بھی معاف فرما دے گا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ تو پلٹ کے نہیں آتا، اس کو مت کرے دیا۔ اب اگلی فکر کیجئے، جتنے سانس باقی ہیں وہ پروردگار کو راضی کرنے میں بسر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اہل ایمان سے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم ایمان والوں سے بڑی جلدی راضی ہوتا ہے، کہتا ہے ایمان والو تم قدم اٹھاؤ تو صحیح، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میری رضا دور نہیں ہے۔ وردوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی دولت ہے، جس سے رب راضی ہو جائے اسے کوئی جہنم بھیج نہیں سکتا، اور جس سے رب ناراض ہو جائے اسے کوئی جنت لے جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتا ہے؟ ہر وہ کام کرنے سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ
آپ کے طریقے پر چلنے سے پروردگار عالم راضی ہو جاتا ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کا نام لے کے نکلیے، بسم اللہ پڑھ کے نکلیے، دعا یاد ہے تو دعا پڑھیے، نہیں تو اللہ کا نام ہی لے دیجئے، اس سے پروردگار عالم راضی ہو جاتا ہے۔ اور آپ دکان جا رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، یہ نیت کیجئے کہ تجارت کرنا نبی کی سنت ہے، کسی کو دغا نہ دیجئے، کسی کو فراڈ نہ دیجئے، دھوکہ نہ دیجئے، سچی اور سچی بات کیجئے، اس سے ہی نیلی چھت والا راضی ہو جاتا ہے، پروردگار راضی ہو جاتا ہے۔ جتنے جو رقم ہمارے مقدر میں لکھی ہے ملنی اتنی ہی ہے، 1000 جھوٹ بول لیں، جو مرضی کر لیں، اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ جو لینا ہے وہ حلال کر کے لے لے یا حرام کر کے لے لے، ملے گا اتنا ہی جتنا پروردگار نے ازل سے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جس چیز کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا اس سے ہم غافل ہو گئے، جو اس نے اپنے مقدر میں لے لیا ہم اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ رزق رب کہتا ہے میرے ذمہ میں نے کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا، ہم دن رات اس کے پیچھے ہیں۔ اور اس پروردگار عالم نے فرمایا نیکیاں کرو، میری بخشش کی طرف آؤ، میری جنت کی طرف آؤ، اس سے ہم غافل ہیں، اس کی طرف جا نہیں رہے، نیک اعمال کر نہیں رہے، اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ تو جو چیز رب نے اپنے ذمہ لے لی ہے اس سے اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بند کمرے میں بھی چلے جاؤ، رب چھت پھاڑ کے بھی تمہیں وہ نعمت عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب اس میں روح پھونکی جا رہی ہوتی ہے اس وقت فرشتہ اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ اب میں اس کے بارے میں کیا لکھوں؟ رب فرماتا ہے اتنی عمر لکھ دو۔ اب وہ عمر لکھتا ہے، اب جتنی عمر لکھ دی رب نے ہمارے ماں کے پیٹ میں ہی، اب اس سے نہ 1 لمحہ زیادہ ہوگی نہ 1 لمحہ کم ہوگی۔ رزق لکھ دیا، رزق بھی لکھ کر گلے میں ڈال دیا، اتنا رزق ملے گا، اس سے ہمیں 1 درہم زیادہ 1 درہم کم نہیں ملے گا، اتنا ہی ملے گا۔ جو چیز اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے مقدر میں کر دی ہے، اس کے پیچھے پڑھ کر ہر چیز کو بھول جانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آئیے اس کو یاد کریں جس کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کی فکر کریں جس کا اس نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو، مجھے نہ بھولو، ہر لمحہ ہر گھڑی مجھے یاد کرو۔ جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا، جب میں تمہیں یاد کروں گا تمہارا مجھے یاد کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب جواباً میں تمہیں یاد کروں گا تمہارے بگڑے مقدر بھی سنوار دوں گا۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ تو آئیے اس اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کا نام اپنی زبان پہ آتے ہیں، زبان کو تازہ کرتے ہیں اس کے ذکر سے۔ تو جو رب کے ذکر سے اپنی زبان تازہ کرتا ہے رب اس کی روح کو تازہ کر دیا کرتا ہے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں، یہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے، یہ رب کو یاد کرنے والا جا رہا ہے، یہ رب کا ذکر کرنے والا جا رہا ہے۔ کوئی ہو ذکر آپ کر رہے ہیں شاید آپ کے ساتھ کو پتہ نہ چلے، ذکر کر رہے ہیں شاید آپ کی اہلیہ کو پتہ نہ چلے، ذکر کر رہے ہیں شاید آپ کے بیٹے اور بیٹی کو پتہ نہ چلے، لیکن نیلی چھت والے کو پتہ چلتا، اس کے حکم سے فرشتوں کو پتہ چل جاتا یہ رب کا ذکر کر رہا ہے۔ جس گھر میں رب کا ذکر ہوتا ہے وہ رات کو یوں چمکتا ہے جیسے آسمان پہ ہمیں تارے چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ فرشتے دیکھتے کہتے اس گھر میں تو ذکر ہو رہا ہے، اس گھر سے نور اٹھ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم روشنی کمکموں سے لگاتے ہیں، ہم روشنی کسی اور سے لگائیں گے، لیکن رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق روشنی رب کے ذکر سے ہے، یہ روشنی نور اللہ کے ذکر سے ہے۔ آئیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، پروردگار عالم کو یاد کرتے ہیں،
کوئی لمحہ کوئی گھڑی اس کے ذکر کے بغیر نہیں گزارتے. جو ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہے جب اس کا مشکل وقت آتا ہے پھر نیلی چھت والا بھی اسے یاد فرما دیا کرتا ہے. تو آئیے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت ہے. رب کہتا ہے مغفرت میں بخشش دے رہا ہوں، جلدی کرو، لے لو. وہ رب کہتا ہے جلدی آ جاؤ. حامی منہ موڑ لیں پھر رب تعالیٰ کی رحمت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. رب تو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے تو نسلیں سنوار دیتا ہے جھولیاں بھر دیتا ہے. آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں. جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، دعا مانگتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے مقدر سنوار دیا کرتا ہے. رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کتنے ایسے افراد ہیں جو اللہ کو یاد کرتے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک یاد کرتے، اور ایسا یاد کرتے کہ ان کے جسم کے انگ سے نور کے سوتے پھوٹ رہے ہوتے تھے، اور ان کے جسم کے ذرے ذرے سے انوار نکل رہے ہوتے، جسم کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رب کو یاد کیا. رب نے انعام دیا کہ پھر رب تعالیٰ مہربانی کرتا ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بندہ زبان سے یاد کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، جو بھی کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کا دل وہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ دل اس کا اللہ اللہ کر رہا ہے. کیا یہ نعمت ہمیں نہیں چاہیے؟ کہ ایسا نہیں چاہیے کہ یہ دیکھیے عبادت ریاضت ہے، یہ اس کا ایک وقت ہے، اس وقت تک ہے. بندہ یہ دیکھ کے کچھ اللہ اللہ کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، دیگر ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے. آخر وقت میں آئے گا جب نظر بند ہو جائے گی، یہ چھوٹ جائیں گے. پھر ایسا وقت بھی آتا ہے زبان سے کرنے والے وظائف زبان بند ہو جاتی ہے، وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جو دل سے اللہ اللہ ہوتی ہے یہ تو قبر میں بھی جاری رہتی ہے. تو آؤ بندہ مومن اللہ کو یاد کرو، زبان سے یاد کرو. رب ایسی توفیق دے گا تمہارا دل بھی اللہ کو یاد کرے گا. جب دل اللہ کو یاد کرے گا، میت کو آپ نہلا رہے ہوں گے، سارے اپنی اپنی جگہ رو رہے ہوں گے، لیکن میت کا دل اللہ 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 کی ضربیں لگا رہا ہوگا. تو آئیے اس انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی اس رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. پروردگار عالم بعض پر اللہ کا تو اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے کہ ان کے جسم کے ذرے ذرے سے اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے. اولیاء کرام میں ہم میں کیا فرق ہے؟ کیا ہاتھوں کا فرق ہے، رنگ و روغن کا فرق ہے، یا جسمانی اعضاء کا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کسی کا رنگ سیاہ ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا سانولا ہے، اولیاء کرام کا بھی ایسے ہی رنگ ہے، لیکن ان میں ایک کمال ہے کہ ان کی صرف زبان ہی اللہ اللہ نہیں کرتی، جسم کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا. اور یہ وہ کمال ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے، کہ جب موت کا وقت آئے پھر تیری زبان تو بند ہو جائے لیکن جسم کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کر رہا ہو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی جلدی کرو. جنت لینے کے لیے عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے. اعدت للمتقین، اس جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کر رہا ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. آئیے اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف خدا سے دل کو آراستہ کرتے ہیں، خوف خدا سے دل کو منور کرتی ہیں. آئیے یہ دنیا کے دندے وہ کام جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں. رب مہربان، کرم فرمانے والا، فضل فرمانے والا، جب وہ جواباً یاد کرتا ہے بگڑے مقدر سارے سمر جاتے ہیں، ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، بند دروازے کھل جایا کرتے ہیں. عنایات کریمانہ کی بارش ہوتی ہے اور بندے کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اتنا کچھ وہ عطا کر دیتا ہے کہ جتنا انسان کے تصور میں نہیں ہے. وہ بار بار کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور جلدی کرو جلدی کرو. کب سانس کی تار ختم ہو جائے پھر کہو گے تو پھر کیا فائدہ؟ اس سے پہلے اس اللہ سے بخشش لے لو، مغفرت لے لو. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارا دین و ایمان سلامت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.